بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن شروع ہوگا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے۔ پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ، جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ اس کو نکالنے والا ہے جس کو تم چھپاتے تھے۔ وَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے فرمایا اس کا بعض حصہ اس کو مارو، یعنی اس مردہ جسم کو، اس گائے مذبوحہ گائے کا بعض حصہ لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اپنی آیتیں تم کو دکھاتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھو۔ پہلے ہم ان آیتوں پر تھوڑا سا تفسیری کلام کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پچھلے درس میں، جس طرح پچھلے رکوع کے درس میں آیا تھا کہ آپ کی قوم آئی، ان کے ایک شخص کو قتل کر دیا گیا، اس کا قاتل کون یہ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا اللہ کا حکم یہی ہے۔ انہوں نے پھر گائے کے اوصاف پوچھنا شروع کر دیے، تو آپ نے ان کے اوصاف بتائے، آخر وہ گائے ان کو مل گئی اور اس گائے کو انہوں نے ذبح کیا۔ اور اس گائے کا جب مذبوحہ گائے کا ایک حصہ کاٹ کر اس شخص کو لگایا گیا کہ جو مردہ تھا، اس نے اٹھ کر کلام کیا، اس نے بتایا میرا قاتل فلاں، یعنی میرا چچا زاد ہی ہے جو وراثت کے چکر میں اس نے مجھے قتل کیا ہے، کہ اگر اس کی شادی ہوئی تو اس کا وارث پیدا ہو جائے گا۔ تو لہذا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس طرح اس کو زندہ کیا، یہ پھر اس کے ساتھ ایک درس بنی اسرائیل کو اور دیا، کسی طرح اللہ مردے بھی زندہ فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، کچھ باتیں ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے، لیکن پہلے غور کیجئے اللہ کی کیا حکمت تھی کہ اللہ چاہتا تو مردے کو ویسے زندہ کر دیتا، لیکن ایک مردے گائے کا حصہ اس مردے کو لگایا گیا، مردے کا جسم کا حصہ مردے کو لگایا گیا، وہ زندہ ہو گیا۔ ایک تو اللہ نے قدرت دکھائی اپنی کہ اللہ مردے کو زندہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ اسباب، اس کا کوئی نہ کوئی ظاہری سبب ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نے ایک نیک شخص کی، ایک ولی کی شخص کی گائے کی وجہ سے ایک شخص کا مسئلہ حل کیا، اور اس شخص کے جو مقتول تھا اس کو زندہ کر کے، اور اس کی وراثت، اس کا جو وارث بننا چاہتا تھا اسی کا قاتل، اس کا نام بتا دیا۔ تو لہذا اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو نسبت رکھنے والی چیزوں میں بھی بہت طاقت رکھی ہے، اور طاقت اللہ کی عطا کرتا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے اگلی بات پہ، اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم مردے زندہ کریں گے، یعنی یہ نشانی ہے کہ جس طرح یہ کچھ ہوا اللہ مردے بھی زندہ کرے گا، اس کی قدرت کو سب کچھ شامل ہے۔ جب ایک مردہ جسم کو مردے سے لگانے سے مردہ زندہ کر سکتا ہے تو وہ تو قادر اور حی و قیوم ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگلی آیت پہ دیکھیے اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة اشد قسوة، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، اور وہ اس طرح ہو گئے جس طرح پتھر ہوتا ہے، یا بلکہ اس سے بھی سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھروں میں سے بھی جب وہ پتھر پھٹتے ہیں تو اس میں سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اس میں سے جب پتھر شق ہوتے ہیں تو اس میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انہی پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں اس سے جو تم کرتے ہو۔ قساوت قلبی، دل کی سختی بہت بڑی بیماری ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ، نے فرمایا ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو لہذا قساوت قلبی، قسوت قلبی
بہت ہی بری چیز ہے۔ اسلام کے اندر اس کو بہت مذموم کہا گیا۔ انسان کی بدبختی کا سب سے بڑا سبب دل کی سختی ہے۔ اس کو اللہ کے ذکر میں نرمی نہیں محسوس ہوتی، اس کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، اس کو نماز میں مزہ نہیں آتا، وہ کسی پر شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، ہر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہ قساوت قلبی کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ آئیے ذرا اب اس کی صرف و نحو کو دیکھ لیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے نفس کو قتل کیا۔ اذ یہ مفعول فی ہے، اور قتل تم یہ صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل ماضی مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصر ینصر قتل یقتل۔ اس میں اس کا فاعل ہے ضمیر تو، اور نفساً اس کا مفعول بھی۔ جب تم نے ایک جان کو قتل کیا، فادارأتم فیہا، تم اس کو چھپانے لگے۔ یہاں پر جو ادارأتم ہے یہ اصل میں تدارأتم سے بنا ہے، جس کا معنی تدافعتم وتخاصمتم فیما، یعنی تم اس مردے کے بارے میں جھگڑے، ایک دوسرے پہ الزام لگائے۔ اس کے حروف اصلیہ ہیں دارا آ، دال حمزہ را حمزہ۔ اس کا لغوی معنی ہے ایک دوسرے پہ الزام لگانا، اور یہ باب تفاعل سے ہے، محموز اللام ہے، اور اس میں تم ضمیر کا فاعل ہے۔ فی ہا، فی حرف جار، ہا ضمیر، یہ مقتول، اس کے بارے میں تم ایک دوسرے پر یہ قتل ڈال لگے۔ اب جب یہ کیا تو اللہ مخرج، اللہ نکالنے والا ہے۔ مخرج یہ اس میں فاعل ہے، اخراج یخرج، اخراج باب فعال سے، اور ما موصولہ ہے۔ کنتم، یہ کنتم یہ کانا ناقصہ ہے، اور تم ضمیر اس کا اسم ہے۔ تکتمون، کتمن کتمانن، یہ اس سے صیغہ جمع مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصر ینصر۔ اس میں وہ ضمیر اس کا فاعل اور نون عربی ہے، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کنتم کی خبر، یہ کنتم اسم اور خبر مل کر جملہ فعلی ناقصہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر یہ بن گیا مخرج کا مفعول بھی۔ مخرج اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر واللہ، اللہ مبتدا کی خبر، اور یہ واو عطفہ نہیں ہے، یہ سمجھ لے کہ الگ سے استنافیہ ہے، الگ سے جملہ ہے، اور یہ جملہ معترضہ ہے، یعنی جو تم چھپاتے تھے اللہ اس کو نکالنے والا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیے فقلنا، پس ہم نے فرمایا، اضربوہ صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، فعل امر حاضر معروف، اس میں واو ضمیر اس کا فاعل اور ہو ضمیر مفعول بھی رجب سوئے، یہ جو مردہ گائے ہے اس کا حصہ، ببعضھا، اس کے بعد یعنی قتیل کے بعض کو لگاؤ۔ تو اب اگلا صیغہ دیکھیے یحیی، کذالک یحیی اللہ الموتى۔ اب ذرا یحیی پہ غور کریں، یہ جو کاف ہے یحیی کا، یہ کاف حرف جارہ ہے، ذالکہ میں ذا اس میں اشارہ ہے، اور جو لام ہے اس کا، یعنی جو ذالکہ لام یہ بہت کے لیے آتا ہے، اور کاف خطاب کے لیے۔ پوری اس کی تشریح سمجھیے گا، ذکا ذالکہ، کاف بمانا کاف حرف جارہ، ذا اس میں اشارہ، لام بعید کے لیے، کاف خطاب کے لیے، یہ پورا بن گیا۔ اور کذالک یہ جار مجرور مل کر بنے گا، پیچھے اس کا مثلا مضاف نکالیں گے، مثل احیائی، یہ مضاف مفعول مطلق بنے گا یحیی کا، اس کا یہ مضاف مضاف مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا مفعول مطلق یحیی اللہ الموتى۔ احیا یحیی، احیا باب فعال سے ہے، اس کا معنی زندہ کرنا، یحیی صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور اس میں اللہ اس پہ جلال اس کا فاعل ہے، اور الموتى اس کا مفعول بھی، احیا یحیی ہا ڈبل یا اس کا مجرد مادہ ہے۔ یریکم ارا یری اراءتن، ارا یری اراءتن باب فعال سے ہے، یریکم وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم سمجھو۔ یہ جو اصل میں تھا ارا آیا یرئیجو، ارا آیا یرئیجو، حروف اصلیہ اس کے ہیں را حمزہ یا، یعنی محموز العین و ناقص یائی، اور اس میں تعلیل ہوئی ہے، صرفی قاعدہ لگا ہے، تو یرئیو سے یری ہو گیا، یرئیو سے یری ہو گیا، اس کا قاعدہ ہے، انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ آیاتی اس کا مفعول بھی ہے، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس وجہ سے اس کی حالت نسبی جری کسرہ سے ظاہر ہوگی۔ اور تم کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں، کم ضمیر مفعول بھی، اور آیاتی ہی اس کا مفعول بھی ثانی، دو مفعول، ارا یری اراد کی مطابق دو مفعول ہوتا ہے، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، لعل یہ حروف مشوّر فعل میں سے، کم ضمیر اس کا ضمیر منصوب متصل کا اسم ہے، اور تعقلون یہ پورا جملہ بن کر اس کی خبر ہے۔ آگے دیکھیے قست قلوبکم، اصل میں یہ قسوت اس کا مصدر آگے لکھا ہوا ہے، قسوتن کو شد میز، اور قسوتن اس کی تمییز وجہ سے منصوب ہے، لیکن ثم قست قلوبکم، ثم یہ حرف عاطفہ ہے، اور قست قلوبکم، قست
سیغہ واحد مؤنث غائب، قلوبکم اس کا فاعل ہے، کیونکہ یہ فاعل جمع مکسر ہے، اس قلوبکم قلب کی، اس وجہ سے اس کے لیے واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ قلوبکم من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی سارے واقعے کے بعد تمہارا دل سخت ہو گیا۔ یہ اصل میں تھے قسوت، قاف کو قسوت میں اصل میں یہ قسوت ہے، یعنی اس کے حروف اصلیہ ہیں قاف سین واو۔ قرآن پاک میں اس کا استعمال ہوا، میں نے پہلے اس کا حوالہ بھی دیا آیت کا۔ اصل میں قسوت تھا، واو قولی سبب تو قاست ہو گیا، اجتماع ساکنین سے پھر یہ الف ہی گر گیا تو قست ہو گیا۔ اس کا فاعل ہے قلوبکم، اس وجہ سے وہ منصوب ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پس وہ ہو گیا دل، وہ دل ہو گیا پتھر کی طرح، بلکہ سے اشد، یہ اس میں تبدیل ہے، اور قسوتاً اس کی تمییز ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ، يَتَفَجَّرُ فجر سے بنا ہے، اور یہ باب تفاعل ہے، سیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب تفاعل۔ اور یتفجر منہ کا برد ہے حجارہ، اور انہار نہر کی جمع اس کا فاعل ہے یتفجر، اس سے نکل جاتے ہیں نہریں۔ یشقق، اگلا سیغہ دیکھیے یشقق، یہ سیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی مضاعف ثلاثی ڈبل قاف اس کے اندر ہے، اور باب تفاعل اصل میں تھا تشقق یتشقق۔ اب اس میں یہ تا ہے، تا کو شین کے قاعدے کے تحت شین کیا، شین میں ادغام کیا تو یشقق ہو گیا۔ دوسری قاف اس وجہ سے ہے کہ یہ حروف اصلیہ اس کے ہیں، اور ویسے ہی باب تفاعل کے اندر جو عین کلمہ ہے اس کا تکرار ہو جاتا ہے، یتقبل یشقق۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، یخرج میں فعل ہے، فعل مضارع، الماء اس کا فاعل۔ یا اللہ یہبط، یہبط یہ سیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مجرد صحیح اسباب ہابط یہبط ضرب یضرب۔ اب لما دیکھیے، لما یہ لام ابتدا ہے، اور یہ بھی اسی طرح یہ موصولہ ہے، محل نصب میں ہے۔ اسم جو مؤخر ہے، یہ اس انا کا اسم ہے، جو بعد میں انا ذکر کیا گیا اس کا یہ اسم ہے، پہلے ذکر کیا گیا ہے، تو لہذا اس کی بھی کلمہ اس کا بھی میں سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر لام ابتدا ہے، اور جو ما موصولہ ہے جو ہے، مطلب بعض قلب ایسے ہیں جو جب بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، اس سے نہریں نکلتی ہیں، بعض ہیں وہ اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، لیکن دل ہیں جب یہ سخت ہو جاتے تو ان سے کچھ بھی نہیں نکلتا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ ما لا مشبہتان باللیسا ہے، اللہ وَمَا اللَّهُ یہ اس میں جرات اس کا اسم ہے، با زائدہ، غافل اس میں فاعل ہے، غفر یغفر سے، غافل عن حرف جار، ما موصولہ، تعملون سیغہ جمع مذکر حاضر، فعل مضارع مثبت معروف اس میں واو اس کا فاعل، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کا صلہ، موصول صلہ مل کر عن حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بن گیا غافل کا ظرف لغو۔ غافل اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل سے شبہ جملہ ہو کر کہ ما ولا مشبہتان بلیسا کی خبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا۔